السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اعضائے مرکبہ، جس کو کمپاؤنڈ آرگن کہتے ہیں۔ اس کو اعضائے عالیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ اعضاء جن کے جز اور کل پر ایک نام صادق نہ آئے۔ وہ اعضاء جن کے جز اور کل پر ایک نام صادق نہ آئے اعضائے مرکبہ کہلاتے ہیں۔ اگزامپل، مثال کے طور پر ہاتھ لے لیجئے، تو پورے ہاتھ کو، اگر پورا ہاتھ ہے تبھی اس کو ہاتھ بولا جائے گا، نہ کہ انگلی کو۔ اگر ہاتھ کا کوئی ایک مخصوص عضو انگلی کو لے لیا جائے تو اس کو ہاتھ نہیں بولا جائے گا۔ تو اس میں ہاتھ جو ہے یہ کل ہے، اور جز جو ہے، یہ انگلی جو ہے یہ جز ہے۔ اور اعضائے مفردہ میں اس کے برعکس تھا۔ اس کی تعریف یہ تھی کہ وہ اعضاء جس کے جز اور کل پر ایک نام صادق آئے، جس کی مثال میں دیا گیا تھا بون، ہڈی۔ تو ایک پوری ہڈی ہو تب بھی اس کو ہڈی بولا جاتا ہے، اور ہڈی کا اگر چھوٹا سا ٹکڑا ہو تب بھی اس کو ہڈی ہی بولا جائے گا۔ یا گوشت لے لیجئے، تو گوشت کے پورے بڑے حصے کو بھی گوشت ہی کہا جاتا ہے، اور اگر گوشت کا چھوٹا ٹکڑا ہو تب بھی اس کو گوشت ہی بولا جاتا ہے۔ تو اعضائے مرکبہ کو جو ہے مختلف اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے، 5 اعتبار سے جو ہے اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی اس کی تقسیم یہ ہے، اعضائے مرکبہ کی تقسیم باعتبار ترکیب، یعنی اسٹرکچر کے لحاظ سے اعضائے مرکبہ کو کن حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پھر اس کے اندر سب کیٹیگری ہے۔ پہلی ہیڈنگ پڑے گی ترکیب اولیٰ، یعنی پہلی ترکیب۔ تو پہلی ترکیب سے مرکب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ محض جو ہے اعضائے مفردہ سے مل کر بنتے ہیں، اور ان کے ترکیب میں کوئی بھی اعضائے مرکبہ کا عضو شامل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اگزامپل میں آ جائے گا عضلات، یعنی مسلز۔ تو مسلز جو ہے وہ 4 چیزوں سے مل کر بنتا ہے: لحم، رباط، اغشیہ اور اعصاب۔ یہ چاروں جو ہیں یہ اعضائے مفردہ ہیں۔ پہلی ترکیب سے مرکب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محض اعضائے مفردہ سے مل کر بنتے ہیں، اور ان کی ترکیب میں کوئی مرکب عضو شامل نہیں ہوتا ہے۔ دوسری ہیڈنگ ہے ترکیب ثانوی۔ دوسری ترکیب کے مرکب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اجزاء میں پہلی ترکیب کا کوئی عضو شامل ہو، ساتھ میں دوسرے اجزاء بھی شامل ہوں۔ تو اس کے اگزامپل میں آتا ہے آنکھ۔ تو آنکھ جو ہے، آنکھ کے مرکب ہونے میں عضلات بھی شامل ہیں، اور اس میں رطوبات بھی ہوتی ہیں، اور اس میں طبقات بھی ہوتے ہیں، یعنی لیئرز۔ رطوبات معنی فلوئڈز، جیسے جلیدیہ، زجاجیہ اور بیضہ۔ تو جس میں سے عضلات جو ہے یہ پہلی ترکیب کا ایک عضو ہے، اور باقی دوسرے اجزاء جو ہیں یہ یہاں پر بھی شامل ہیں، رطوبات اور طبقات۔ اب آ جائیے ترکیب ثلاثی،
یعنی تیسری ترکیب۔ تیسری ترکیب سے مرکب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اجزاء میں دوسری ترکیب کا کوئی عضو شامل ہو، ساتھ میں دوسرے اجزاء بھی شامل ہوں۔ اس کے اگزامپل میں آ جائے گا چہرہ، اور چہرہ مل کر بنا ہوتا ہے آنکھ، ناک، کان اور منہ، جس میں سے آنکھ جو ہے وہ دوسری ترکیب کا عضو ہے اور باقی یہ جو ہے دوسرے اجزاء ہیں۔ اور پھر چوتھا آ جائے گا ترکیب رباعی، یعنی چوتھی ترکیب۔ چوتھی ترکیب کے مرکب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اجزاء میں تیسری ترکیب کا کوئی عضو شامل ہو، ساتھ میں دوسرے اجزاء بھی شامل ہو۔ جیسے سر لے لیجئے، ہیڈ، تو اس میں جو ہے سر جو مل کر بنا ہوتا ہے اس میں چہرہ بھی آتا ہے جو کہ تیسری ترکیب کا عضو ہے، اور دوسرے اجزاء بھی آتے ہیں۔